میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا کل برج قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم 50 بار پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکتیں ہمیں زیادہ نصیب ہوں گی۔ ناظرین، یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ فارمیٹ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ایک آیت اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور کسی سورت کا آیت نمبر 15 سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج سورہ رحمان آیت نمبر 15 کا ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر بھی سنیں گے۔ نیکسٹ ایک حدیث پاک آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ آج کتاب ریاض الصالحین، اس کا چیپٹر ہے بھوک کے فضائل، اس میں سے حدیث نمبر 15 آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اسی طرح روزانہ 15 اقوال بزرگان دین آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، نعرے بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن بڑھتے ہیں، سب سے پہلے آج کی تلاوت جو سلیکٹڈ ہے سورہ رحمان آیت نمبر 15 سنتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ یہاں جن سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن کو توجہ سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں وہ کچھ ہے جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں، بلکہ کمال یہ ہے اس کلام کا، کیونکہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، خالق کا کلام ہے، کہ آج تک جو اس میں جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے نت نئے علم کے موتی اس کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ بات ہے ڈھونڈنے والے کی، تلاش کرنے والے کی اور کوشش کرنے والے کی۔ جتنی آپ کی ڈیپتھ ہے اس سے کہیں زیادہ ان لمیٹڈ ڈیپتھ جو ہے نالج کی، ریسرچ کی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے حقیقی محبت عطا فرمائے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہمیں ایمان ہے اس کتاب پر، اسے پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ دو بچے آپس میں سوال جواب کا سلسلہ کریں گے، مکالمے کی صورت ہوگی۔ تو آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد اسحاق رضا عطاری۔ اسحاق رضا عطاری، ماشاءاللہ کئی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد بغداد رضا عطاری۔ بغداد رضا عطاری، بڑی بھاری آواز ہے، وائس اوور دیں گے تو زبردست ہوگا ماشاءاللہ۔ تو اسحاق اور بغداد دونوں انشاءاللہ آپس میں سوال جواب کریں گے کھڑے ہو کر۔ اس ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ ہم تک کیا نالج پہنچتا ہے۔ جی شروع کیجئے۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال کس صحابی کو امیر الحج بنایا تھا؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع والے مشہور اشعار کس وقت پڑھے گئے تھے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے تب یہ اشعار پڑھے گئے تھے۔
सुभान अल्लाह, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है। सुभान अल्लाह, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। जंगे मोता में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जंग मोता में मुसलमानों की तादाद 3000 थी। सुभान अल्लाह, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। और आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा तकरीबन कितने साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 25 साल तक रही। सुभान अल्लाह, आपने पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे पहला ये सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी पाक बीवी हैं जिनका निकाह तो हिजरत से पहले हुआ मगर रुखसती हिजरत के बाद हुई? वो पाक बीवी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा हैं। सुभान अल्लाह, आपका पहला जवाब दुरुस्त हो चुका है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी पाक बीवी हैं जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहन भी हैं? बीबी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा हैं जो अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की बहन भी हैं। सुभान अल्लाह, आपका मेरे से तीसरा सवाल ये है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से किस दिन बाहर तशरीफ लाए थे? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से पीर के दिन बाहर तशरीफ लाए थे। मेरा आपसे सेकंड लास्ट सवाल ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से ऊँटी खरीद कर उस पर सफरे हिजरत फरमाया? अल्लाह पाक के आखिरी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु से ऊँटनी खरीद कर सफरे हिजरत फरमाया। सुभान अल्लाह, आपका लास्ट सवाल ये है, हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम से खड़े होकर काबा शरीफ को अलवदाई नजरों से देखा? वो मकाम अटक गया, गौर करें, सोचें। वो मकाम चलिए, पहला हर्फ बताइए, किस हर्फ से वो लफ्ज शुरू हो रहा है? हाँ। हा से। वो मकाम हज़वरा है जहाँ खड़े होकर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे शरीफ को अलवदाई नजरों से देखा। सुभान अल्लाह, साक भाई आपके पांचों सवाल दुरुस्त हो चुके हैं। हाँ, क्या बात है जी, बच्चों के माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, बहुत ही प्यारा ये सेगमेंट है। आप गौर करें, क्या आपको इनके जवाबात मालूम थे? और हमें साथ साथ अपना भी इम्तिहान लेना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त मालूमात होती हैं, और इस तरह अगर हम थोड़ी थोड़ी भी मालूमात हासिल करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज और इल्म जो है वो जमा हो जाएगा। जनरल नॉलेज का शौक़ होता है बहुत सारे लोगों को, और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें याद करते हैं, मुख्तलिफ़ अशिया। ठीक है, जो शौक़ है आपका, अच्छी बात है, लेकिन क्या खूब हो कि उसके साथ साथ आपको दीनी मालूमात भी हों, हैं। जैसे कि अभी मकाम का नाम मुझे लगता है कि एक बड़ी तादाद है, बल्कि भारी अक्सरियत है जिनको नहीं मालूम होगा, पहली दफ़ा सुना होगा। मैंने भी पहली दफ़ा सुना। तो वो क्या मकाम है जहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा काबे को देखा था, गोया कि अलवदाई सलाम किया था हिजरत के मौके पर। तो वो कि कैसी कैफियत होगी अगर हम गौर करते हैं तो बड़ा एक तारीख़ी मंज़र या तारीख़ी एक वाक़या है। तो इस तरह अगर हम गौर करते रहेंगे, मालूमात करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा। हमारे साथ दाएं बाएं बच्चियां भी बैठी हैं, तैयार होकर आई हैं माशाअल्लाह। सबसे ज़्यादा तैयार होकर कौन आई हैं आज? तैयारी किसकी सबसे अच्छी है? सवालात के जवाबात किसको याद हैं? कंफ्यूज हो रही हैं। दोनों तरह से तैयार होकर आई हैं, लिबास भी तैयार होकर पहन कर आई हैं और सवालात के जवाबात भी तैयार हैं। जी आप तैयार हैं बच्चों? जी। आपका मामला तो सीधा है, सफ़ेद इमामा बांधना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, सो सिंपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब एक एक सवाल मैं करूँगा। पहले सीधी जानिब से शुरू करेंगे और फिर इंशाअल्लाह बच्चों से भी सवालात होंगे। नाज़रीन भी तैयार हो जाएं और अपना खुद एक इम्तिहान लें। जी पहला सवाल मेरा ये है कि ये बताइए, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना क्या है? चलिए हाथ ऊपर कीजिए, कौन जवाब देंगी? चलिए जी आप बताइए, माइक लेकर बताइए। जी
सुन्नत सुन्नत है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना क्या है? सुन्नत है। तो सबको इस पर अमल करना चाहिए। जी, बच्चों से सवाल है कि खाने के शुरू और आखिर में क्या खाना सुन्नत है, यानी वो क्या चीज़ है जिसे अव्वल और आखिर खाना ये सुन्नत है। जी, कौन जवाब देंगे? सबने हाथ उठाएं। चलिए, जो पहले बच्चे हैं इनसे जवाब सुनते हैं। जी, नमकीन चीज। कोई भी नमकीन अव्वल और आखिर खाना ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ये बताइए कि खाने के बाद की दुआ क्या है? बच्चियों से सुनते हैं, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी दुआ है। अल्लाह पाक का शुक्र है, उस रब का शुक्र है कि जिसने हमें खिलाया और हमें पिलाया और हमें मुसलमानों में किया, यानी कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में हमें पैदा किया गया। तो इन तीन चीज़ों पर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो बहुत सारी दुआएं हैं और अक्सर दुआएं आपको उस मौके से रेलिवेंट नज़र आएंगी। जैसा कि सोने से पहले की दुआ है तो उसमें वो अल्फाज हैं कि जिसमें हमारे सोने से उसका ताल्लुक़ जो है वो बयान किया जाता है। इसी तरह सोकर उठने की जो दुआ है, सुवारी की जो दुआ है, इसी तरह चाँद देखते वक्त की दुआ है, सितारे आसमान पर देखकर पढ़ने की दुआ, तो इनका बड़ा खूबसूरत एक ताल्लुक़ होता है। तो हमें ये दुआएं याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। सोते वक्त की दुआ कौन सुनाएंगे? मेरे ख्याल है बच्चों को जो अव्वलन दुआएं माँ बाप याद करवाते हैं उनमें से एक है, लेकिन फिर भी नाज़रीन में एक तादाद होगी जिनको ये भी नहीं याद होगी। चलिए ये सुनते हैं जी। आखिर में जो बच्चे बैठे हैं इनसे सुनते हैं। जी, सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बड़ा ही प्यारा ये कलाम है, दुआ है। मैं अल्लाह के नाम से ही मरता और जीता हूँ, यानी कि सोता और जागता हूँ। तो जब भी नींद के लिए जाएं, सोने के लिए जाएं, तो ये हमें पढ़ लेनी चाहिए। मुख्तसर दुआ है, माँ बाप जो है इसको याद करवाएं तो बच्चों को याद हो जाएगी और ख़ुद भी पढ़ें, बड़े भी पढ़ें, छोटे भी पढ़ें। जी, बच्चियों से पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है ज़बीहुल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? जी, बीच वाले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, आपका भी जवाब दुरुस्त है जी। ये बताइए कि हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस पाक बीवी की कुनियत उम्मे अब्दुल्लाह है? उम्मे अब्दुल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस बीवी ज़ौजा मुहतरमा का लक़ब है, कुनियत है? जी, कौन बताएंगी? चलिए आप बताइए। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुनियत है जो इन्होंने बयान की। सुभान अल्लाह। ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बीवी मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का असल नाम क्या था? जी, आप बताइए। सेकंड लास्ट। बर्रा। बर्रा। क्या था? बर्रा। बर्रा। तो ये पहला नाम था, लेकिन प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आपका नाम तब्दील फरमाकर मैमुना कर दिया था। अच्छा, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप नाम तब्दील फरमा दिया करते थे। कई नाम ऐसे होते थे कि जो अपने माना के एतबार से दुरुस्त नहीं होते थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें तब्दील फरमा दिया करते थे। बाज़ औक़ात माना दुरुस्त तो होता था लेकिन वो पसंदीदा नहीं होता था, तब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तब्दील फरमा दिया करते थे। तो कई ऐसे सहाबा हैं, कई सहाबियात हैं जिनके नाम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तब्दील फरमाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये बताइए कि किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا، یعنی کہ انصار کے آقا ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ جنہیں سید الانصار کا لقب میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ کیا بات ہے جی! بچیوں میں سے کوئی بتائے گا؟ نہیں؟ چلیے جی، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا وہ بتا دیں۔ حضرت ابی بن کعب۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے صحابی ہیں۔ کیا خوش قسمتی ہے کہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الانصار کا لقب ارشاد فرمایا۔ دیکھیے آج ایوارڈز ملتے ہیں کسی کو، کسی ملک کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، کبھی کسی پرسنالٹی کی طرف سے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں ایوارڈ ملا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو ایوارڈ دے دے اور وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لقب ارشاد فرما دیا، اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کتنی مبارک اور کتنی ایک خوش قسمت صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی مختار ہیں، اللہ پاک نے انہیں بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو جنت عطا فرما رہے ہیں، کسی کو محلات عطا فرما رہے ہیں، کبھی کسی کو کیا عطا فرما رہے ہیں، کسی کو کوئی لقب عطا فرما رہے ہیں۔ تو ساری دنیا کے ایوارڈ اور ساری دنیا کی اپریسیشن ایک طرف، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو ایک محبت بھرے لفظ سے پکار دینا، یہ ایک طرف، تو کیا خوش قسمتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب بڑھیں گے آج کی حدیث کی جانب۔ کتاب ہے ریاض الصالحین اور چیپٹر ہے بھوک کے فضائل، اور اس کی حدیث نمبر ہے 15۔ جی عن انس رضی اللہ عنہ قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم صاع ولا امسا وانہم لتسعۃ ابیات۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذرا جو کے عوض رہن رکھوائی ہوئی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی لے کر حاضر ہوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ صبح ایک سا ہوتا ہے نہ شام کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں 9 گھر تھے۔ جی جناب، ماشاء اللہ کتنی ہی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس کا کچھ مفہوم اور اس کی کچھ وضاحت ہم نے سنی۔ اے کاش کہ ہم بھی احادیث سے محبت کرنے والے بنیں اور اس کو پڑھنے والے بنیں۔ احادیث کی کتابیں بے شمار ہیں، محدثین کرام نے لاکھوں کی تعداد میں احادیث کو جمع فرمایا، اور نہ صرف جمع فرمایا بلکہ اس پر تحقیق کی اور اس کی درجہ بندی کی، سند کے اعتبار سے مختلف انداز پر۔ میں اور آپ کتنا پڑھ پاتے ہیں، یہ آپ سے اور مجھ سے سوال ہے۔ زیادہ بڑی کتاب اگر نہ بھی پڑھ پائیں تو کم از کم 40 حدیثوں سے مشتمل جو کتاب ہے وہی پڑھ لیں۔ 40 کہا جاتا ہے، عربک کے اندر 40 کو 40 کہا جاتا ہے، یعنی کہ 40 جس حدیث کی کتاب کا نام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں 40 احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے بھی 40 حدیثیں جمع فرمائی ہیں 40 اتار کے نام سے، آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے۔ اور بھی بزرگوں نے، میں کہوں کہ سینکڑوں میں ہوں گی تو شاید غلط نہ ہوگا، 40 کے نام سے 40 حدیثوں کو جمع فرمایا۔ اصل میں 40 حدیثوں کو جمع کرنا، یاد کرنا، آگے پہنچانا، تو اس کی خاص فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی، تو اس لیے بہت سارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے 40 حدیثوں کو یوں جمع فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حدیث کی جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ اقوال میرے آپ کے لیے ہی تو ہیں۔ میرے آقا کے جو ارشادات ہیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہمیں اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں نعت خوان اسلامی بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کیا کلام سنا رہے ہیں۔ جی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آقا لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں وہ برا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا منتظم آپ کی ذات بالا ہوئی نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا آپ وہ نور قرآن میں قرآن میں وصف آپ کا وضحا ہو گیا وضحا ہو گیا وضحا ہو گیا وضحا ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا کس کو خدا نے دیا جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا مقام میں بلایا خدا نے تجھے عرش کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا ماں پارا ہوا سورج پھیرا سورج پھیرا اشارہ شما
ذرا ہو گیا ذرا ہو گیا شاہ کونین جلوانو ماں ہو گیا رنگ عالم کا بیل گل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بیل گل نیا ہو گیا کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں حکمران تیرا کہاں ہو گیا لب عیسیٰ سے ظاہر تھا جو معجزہ تیری ٹھوکر سے مولا ادا ہو گیا جس نے سبز گنبد کیا سبز گنبد کیا اس کا پورا ہر ایک مدعا ہو گیا مدعا ہو گیا شاہ کونین جلوانو ماں ہو گیا رنگ عالم کا بیل کل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بیل کل نیا ہو گیا تیرے ہی نور سے دونوں عالم بنے تو ہی تو ابتدا انتہا ہو گیا اس نے واللہ اللہ کو پا لیا جو کوئی تجھ کے دل سے فدا ہو گیا ناز کرے جمیل اپنے کیسے مت پہ تو اپنے کیسے مت پہ تو خاک نالین احمد رضا ہو گیا احمد رضا ہو گیا احمد رضا ہو گیا شاہ کونین جلوانو ماں ہو گیا رنگ عالم کا بیل کل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بیل کل نیا ہو گیا سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو سارے عالم کا رنگ جو ہے بالکل نیا ہو گیا اور 12ویں رات کو یہ فیلنگز جو عشاق ہوتے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہیں صبح بہاراں کا وہ وقت کہ جب صلاۃ والسلام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ عین گھڑی اس کا جو استقبال ہے اور وہ جو وقت ہے صبح کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا تو اس وقت واقعی سارے عالم کا رنگ نیا محسوس ہوتا ہے لیکن ہوتا اسے ہے جو عاشق رسول ہے جس کے دل میں محبت ہے جو اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے ورنہ تو چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی نہ ماننے والوں نے تو نہ مانا ہے ان کی آنکھوں نے وہ دیکھ ہی نہ پائے جو صدیق و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھوں نے دیکھا تھا اللہ پاک ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب 15 بزرگان دین کے اقوال کو شامل کریں گے جی سیدھی جانب سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے کسی بھی کام کا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی رہنما سے مشورہ ضرور کر لینا اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے فیصلے پر غمگین نہیں ہوگے سبحان اللہ بہت خوب ہے اور بہت سو کو یہ یاد بھی آتا ہوگا بغیر مشورہ کیے کوئی کام کر لیا اور پھر جب نقصان ہوا اور پھر کسی سے بات ہوئی تو اس نے کہا بھائی مجھ سے مشورہ کر لیتے یہی مسٹیک میں بھی کر چکا تھا آپ مجھ سے پوچھ لیتے تو ریلیونٹ پرسن سے مشورہ کرنا یہ آپ کو انشاءاللہ نقصان سے غم سے دکھ سے تکلیف سے بہت ساری جگہوں پر محفوظ رکھتا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی مزید حضرت سیدنا میمون بن سیاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے
بھلائی کا ارادہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ فرماتا ہے تو اپنے ذکر کو اس کا محبوب مشغلہ بنا دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. ہم کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور توبہ کرنے والا نرم دل ہوتا ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے ظاہر وہی توبہ کرے گا. سخت دل جو ہو جاتے ہیں، جن کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، تو وہ توبہ کی توفیق انہیں کم نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اچھوں کی صحبت ملنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے انشاءاللہ. جی. حضرت سیدنا محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عالم جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے 1000 عابدوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. علماء کی کیا بات ہے، کیا فضائل ہیں. قرآن میں بھی حدیث میں ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور واقعی علماء کو اگر معاشرے میں سے مائنس کر دیا جائے تو معاشرے کا فیبرک جو ہے وہ بگڑ جائے، فاؤنڈیشن ہی اس کی ختم ہو جائے. علماء ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہیں. اللہ ہمیں خود بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم والوں سے اللہ پاک ہمیں محبت عطا فرمائے. جی. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، اس لیے کہ آج دنیا میں عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل آخرت میں حساب ہے عمل نہیں. اللہ اکبر. بہت ہی پیارا یہ قول ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے بھائیو، میں تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، جس میں سے پہلی آپ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن پاک کہ دن رات اس کی تلاوت کرتے رہو، سبحان اللہ. یہ پسند کرتا ہوں. اور دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو، سبحان اللہ. مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو. اور تیسری بات جو آپ کو پسند ہے وہ فرمائی کہ مسلمانوں کی عزتوں کے درپے ہونے سے بچو. اللہ اللہ. تینوں باتیں بہت اہم ہیں. اور جو آخری بات ہے کہ کسی کے عزت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آمین. ہم دوسروں کا احترام کریں، پردہ پوشی کریں، رازدار بنیں. اللہ پاک ہماری پردہ پوشی فرمائے گا، ہمارے راز چھپے رہیں گے. آمین. ہم احترام کریں گے، عزت کریں گے. تو عزت ایک ایسی چیز ہے جتنی زیادہ آپ دیں گے اتنی بڑھ کر آپ کو واپس ملے گی. اور اس کا برعکس بھی ہے، جتنی آپ بے عزتی کسی کی کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے رہیں گے، وہ بھی کئی گنا ڈبل ٹرپل ہو کر آپ تک پہنچے گی. تو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں. اور یقیناً ہر عقل مند شخص عزت ہی چاہتا ہے. تو احترام کریں، عزت کریں. خام خواہ کسی کی اس میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں ٹوہ کے اندر کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کیوں کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے جو کہ ویلڈ بھی ہو تو کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا. بے پرواہ ہونا چاہیے، سکون پائیں گے انشاءاللہ. جی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے سچ بھاری اور تلخ لگتا ہے جبکہ جھوٹ ہلکا اور شیریں لگتا ہے، اور کبھی تھوڑی سی شہوت طویل غم کا سبب بن جاتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اسی طرح سچ بولیں. جھوٹ وقتی طور پر تو بڑا آسان لگتا ہے، بول کر آپ نکل گئے، لیکن آپ نکلے نہیں، آپ پھنس گئے. ایک جھوٹ بولا تو اب اس کے پیچھے اس کو نبھانے کے لیے اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ ہوگا نہیں. سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں سچا رکھے. مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. مدنی مذاکرہ تھا تو امیر سنت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں غور کر رہا تھا تو مجھے احساس کہہ لیں یا ایک سوچ آئی کہ مجھے 2 چیزوں سے شروع سے نفرت ہے، یعنی کہ بچپن سے نفرت ہے خصوصی طور پر. ان میں سے ایک گالی اور ایک جھوٹ. اور یہ کسی کی اگر سیرت کا حصہ ہے اور پہلو ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں ان میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے کہ میں کیوں جھوٹ بولوں. اور آج اس طور پر ہم دیکھتے ہیں تو بہت کمی کوتاہی نظر آتی ہے. اللہ پاک ہمیں سچا بنائے, سچوں کے ساتھ رکھے. اسی طرح گالی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہو بچپن سے آج تک. اور ماشاءاللہ واقعی اتنا خوبصورت آپ کلام فرماتے. اللہ نے انہیں شروع ہی سے, بچپن ہی سے اللہ پاک نے ان پر بہت خاص کرم رکھا ہے. اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کی سچے پکی محبت عطا فرمائے. جی سیدنا ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنے عیوب کو نہ پہچان پائے وہ احمق ہے. وہ احمق ہے, اپنے عیب نہ پہچان پائے تو احمق ہے. بجا فرمایا. سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کی میراث سونے چاندی کی میراث سے بہتر ہے اور نیک سیرت ہونا موتیوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واقعی ہے صحیح. جی سیدنا مطر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ سنت کے مطابق کیا جانے والا تھوڑا عمل اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو سنت کے مطابق نہ ہو. اللہ اکبر. تھوڑا ہو, سنت کے مطابق عمل کرنے والے کا عمل اللہ پاک قبول فرماتا ہے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائے گا جو اس کی کفایت کرے گا. واہ, واقعی علم کے علماء کے فضائل پڑھتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے. اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ انسان کی گفتگو اس کے تقوی و پرہیزگاری کا پتہ دیتی ہے. پتہ دیتی ہے. جی, آپ کی زبان, آپ کی گفتگو آپ کے اندر کا ایک طرح سے ریفلیکشن ہوتا ہے. جیسا کہا جاتا ہے نا کہ فیس از دا انڈیکس آف یور مائنڈ, کہ آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو ایسی ظاہر ہے زبان پر وہی آئے گا جو اندر ہوگا. تو اللہ پاک ہمارے باطن کو بھی صاف ستھرا فرمائے, ہمارے ظاہر کو بھی صاف ستھرا فرمائے. جی سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. بدترین لوگ ہوتے ہیں. غور کر لیں ہم کن میں شمار ہیں, عیب چھپانے والوں میں یا عیب نکالنے والوں میں. اللہ پاک ہمیں اچھوں میں شمار فرمائے. آمین آمین. حضرت سیدنا جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کسی یتیم یا مسکین پر 1 درہم صدقہ کرنا مجھے نفلی حج سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اللہ, نفلی حج ہے جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن یتیم یا مسکین, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں ارشادات فرمائے اور تنبیہ فرمائی ان میں جو چند ہیں ان میں یتیم, غلام اور بیوہ, یہ 3 ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں آپ اگر احادیث پڑھیں تو آپ کو جا بجا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نظر آئیں گے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو. اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو شاید معاشرے میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کے صدقے یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابن آدم کی ہر بات لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ بیماری میں کراہانہ بھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ ہم جو بھی کلام کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں لکھا جا رہا ہے, محفوظ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ پاک سے ہم پناہ کا سوال کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو محف فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں. ناظرین, یہ تھا ہمارے اقوال بزرگان دین کا سیگمنٹ. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے, مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے, مرحبا. 1500 ہمیں میلاد منانا ہے, 1500 ہمیں میلاد منانا ہے.